نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ، قالو انہوں نے کہا، ادع لنا دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما کیا، لونہا اس کا رنگ ہو، قالا کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، صفراء زرد، فاقع خالص ہے، لونہا رنگ اس کا، تسر خوش کرتی ہے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ قالو انہوں نے کہا، ادع لنا دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کیسی ہے وہ، ان البقرہ بے شک گائیں، تشابہ مل جل گئی ہیں، علینا ہم پر، وانا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون البتہ پا لینے والے ہیں۔ قالا کہا، انہو بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃن ایک گائے ہے، لا نہیں، ذلول پست، نرم، مطیع، تثیر ہل چلاتی ہو، الارض زمین میں، ولا اور نہ، تسقی سیراب کرتی ہے، پانی پلاتی ہے، الحرث کھیتی کو، مسلمۃ صحیح سلامت ہے، لا نہیں، شیعتا کوئی داغ، فیہا اس میں، قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا لایا ہے تو، بالحق حق کو، فذبحوہا تو انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما اور نہ، کادو قریب تھا کہ وہ، یفعلون وہ کرتے، و اور، اذ جب، قتل کیا تم نے، نفسن ایک شخص کو، فادارأتم پھر ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے تم، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرجن نکالنے والا ہے، ما کنتم جو تھے تم، تکتمون تم چھپاتے، فقلنا تو کہا ہم نے، اضربوہ مارو اس کو، بے بعدہا ساتھ بعض اس کے، یعنی حصے کے، ساتھ اس کے بعض حصے کے، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ، الموتى مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون عقل سے کام لو۔ الفاظ کی وضاحت، قالو انہوں نے کہا، ادع لنا دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو، لون رنگ، قالا کہا، انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ ایک گائے ہے۔ اچھا جو بقرہ کا لفظ ہے نا، یہ بے قاف رے سے ہے، بقر کہتے ہیں کریدنے کو، کھودنا کریدنا، تو عموماً بیل کے ذریعے ہل چلایا جاتا ہے اور وہ زمین کو نرم کرتا ہے، اس کو کریدتا ہے، کھودتا ہے۔ اچھا امام زین العابدین کے لیے لفظ باقر استعمال ہوتا ہے، ان کو کیوں باقر کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس بھی بہت علم تھا اور انہوں نے علم کی کتابوں اور علم کی چیزوں کو خوب کھودا کریدا ہوا تھا، یعنی بہت ریسرچ کی ہوئی تھی، تو جو بہت ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انہا بقرۃ بے شک وہ ایک گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، یلو، فاقع خالص ہے، فے قاف این فقع اس کا روٹ ہے، یہ صرف زرد کے لیے مخصوص ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کالا سیاہ، لال سرخ، ٹھیک ہے نا، رنگوں کے لیے صرف ایک لفظ پر گزارا نہیں ہوتا، بسا اوقات اس کے ساتھ کیا لگاتے،
ایک اور لفظ لگاتے ہیں جس سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے. تو عربی میں سیاہ کے لیے کہتے ہیں اسود حالق، سفید کو کہتے ہیں ابید ناسع، سبز کو کہتے ہیں اخضر نادر، اور زرد کے لیے کیا ہوتا ہے اصفر فاقع، صفراء فاقع. چہرے کی رونق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لونھا اس کا رنگ، تسر الناظرین، تسر اس کا روٹ کیا ہے سین رے رے، اس سے کیا نکلتا ہے سر. سر کس کو کہتے ہیں سری کس کو کہتے ہیں خاموشی سے جو دل ہی دل میں ہو، تو سر کہتے ہیں راز کو جو دل میں ہوتا ہے. تو تسرو اسی سے ہے خوشی کے معنوں میں، لیکن وہ خوشی جو دل کے اندر ہو، چھپی ہوئی خوشی کے لیے. ناظرین، ناظر کی جمع ناظرین دیکھنے والے، یعنی جو دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے. قالو انہوں نے کہا ادع لنا دعا کیجئے ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ ہمارے لیے بیان کرے، ما ہی وہ کیسی ہو. ان البقرہ بے شک گائیں، پہلے بقرہ تن تھی اب بقرہ آ گئی بغیر تے کے. فرق کیا ہے بقرہ کہتے ہیں ایک گائے کو، ٹھیک ہے، لیکن بقر جو ہے یہ اسم جنس ہے، تو اس کا ترجمہ ہم گائے بھی کر سکتے ہیں، گائیں بھی کر سکتے ہیں، مذکر بھی کر سکتے ہیں، مؤنث بھی کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح جیسے حجر پتھر کو کہتے ہیں، تو پتھر کو اب آپ کیا کہیں گے مذکر کہیں گے مؤنث کہیں گے کیا بولیں گے سبھی ہے نا. حجر ایک پتھر کے لیے بھی ہوتا ہے، بسا اوقات بہت سے پتھروں کے لیے بھی حجر استعمال ہو جاتا ہے، لیکن حجارتن ایک پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ان البقرہ بے شک گائے یا گائیں تشابہ مل جل گئی ہیں، شین بے ہے شبہ، شبہ پڑ گیا ہم کو، علینا ہم پر، و انا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، لمحتدون البتہ پا لینے والے. قالا کہا انہو یقول بے شک وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ بقرۃ ایک گائے ہے، لا ذلول نہ وہ نرم ہے پست ہے، ذال لام لام ذلول اس سے ہے تابع ہونا کمزور ہونا کسی کے نیچے لگنا. تثیر الارض، تثیر اثار یثیر اسارتن، سا واو رے اس کا روٹ ہے. ثور، ثور بیل کو بھی کہتے ہیں، بیل کیا کرتا ہے زمین کھودتا ہے ہل چلاتا، تو اس کا معنی بھی کیا ہے کھودنا کریدنا، کسی چیز کو حرکت دینا. غار ثور بھی ہے نا. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، من اراد العلم جو علم کا ارادہ کرے، فلیصور القرآن اسے چاہیے کہ قرآن پاک کو کیا کرے کھودے کریدے. کھودے کریدے کیسے اٹھا اٹھا کے لفظ دیکھے اس کے نیچے کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے، اس کا مجازی معنی کیا ہے. یہ کھود کرید ہوتی ہے. پھر اسی طرح اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، اثیر القرآن قرآن کو کھودو کریدو، قرآن میں غور و فکر کرو مراد ہے، قرآن پاک میں غور و فکر کرو. فإنہ علم الاولین والآخرین کیونکہ اس میں پہلوں پچھلوں سب کا علم ہے، یعنی پچھلے دور کے لوگوں کا علم بھی ہے اور بعد والوں کی باتیں بھی ہیں. ولا تسقی اور نہ سیراب کرتی ہو، سقا پانی پلانا یا پلوانا، تو تسقی نہ پانی پلاتی ہو سیراب کرتی ہو، کس کو الحرث کھیتی کو. مسلمتن سین لام میم اس کا روٹ ہے، مسلمتن صحیح سلامت پوری کی پوری، لا نہیں شیعتا کوئی داغ. شیعتا کا جو لفظ ہے یہ واو شین یہ سے ہے، واو شین یہ وشی، وشی کہتے ہیں کڑھائی کو بھی. جب جانور کے جسم پہ ایک رنگ میں دوسرا رنگ ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے نا جیسے کسی چادر پہ پھول بوٹا بنا ہوا ہو یا پینٹ کیا ہوا ہو. تو وہ جو سپاٹ ہوتا ہے کسی جانور کے پورے جسم پر اس کے اپوزٹ رنگ کا یا دوسرے رنگ کا، تو وہ وشی کہلاتا ہے. قالو انہوں نے کہا الآن اب، جئتا لایا ہے تو بالحق کے حق کو، فذبحوها تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. وما کادو اور نہ تھا قریب کہ وہ یفعلون وہ ایسا کرتے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان کو ایک شخص کو، فَدَّارَأْتُمْ اس کا روٹ ہے دال رے حمزہ درعن، درعن کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا ہٹانا. تو فَدَّارَأْتُمْ تم اپنے سے ہٹانے لگے اور دوسرے پہ ڈالنے لگے، اور ہر ایک دوسرے پہ ڈالنے لگا، یعنی ایک دوسرے کو الزام دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. فَدَّارَأْتُمْ فیہا اس میں، یعنی اس معاملے میں الزام ایک دوسرے کو دینے لگے. واللہ اور اللہ تعالی مخرجن نکالنے والا تھا ما جو کن تم تھے تم تک تمون تم چھپاتے، جو تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا. کیا مطلب نکالنے والا تھا؟ ظاہر کرنے والا تھا.
فقلنا تو کہا ہم نے اضربوہ مارو اس کو، اضربوہ سے مراد یعنی مقتول کو، ببعضھا بے ساتھ بعض حصے کے ہاں اس کے یعنی گائے کے بعض حصے کے ساتھ اس کو مارو، کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ الموتى مردوں کو، ویریکم اور دکھاتا ہے تم کو آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو۔ تفسیر، قالو کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، اپنے رب سے پوچھ دو کہ ہم پر واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ عمر تو پتہ چل گئی، رنگ بتاؤ۔ قال انہ یقول، کہنے لگے بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونہا جس کا رنگ چمکتا ہے، خالص ہے، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ لیکن ابھی بھی تسلی نہیں، اور سوال۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ کیسی گائے ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ گائیں تو ہم پہ مل جل گئی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بہت سی گائیں ہیں جو اسی طرح کی ایسے ہی رنگ کی ہیں یا ایسی ہی عمر کی ہیں، تو ہم ان میں سے کون سی گائے ذبح کریں؟ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو پا لینے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک اس گائے کا پتہ نہ چلتا۔ قال انہ یقول، اچھا بسا اوقات ہم انشاءاللہ کس کام کے لیے کہتے ہیں؟ جس کے لیے پوری طرح نیت نہیں ہوتی، یہاں بھی کچھ ایسا ہی حال لگتا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ، پھر جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے ایسی ہے، لا ذلول، نہ تو نرم ہے پست ہے یعنی ڈھیلی ڈھالی نہیں، تثیر الارض کہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ایسی ہو کہ جو کھیتوں کو پانی پلائے، مسلمۃ صحیح سلامت ہے، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہیں۔ اب پھنسے، یعنی صرف رنگ ہی کی بات نہیں، اب رنگ بھی ایسا کہ جو پورے کا پورا ایک ہی ہو، اس میں ایک بھی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لایا ہے تو حق، اب ہم کو اصل بات پتہ چلی، اب بات سمجھ میں آئی۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرتے دکھائی نہ دیتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اسی موقع پر ایک واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، لیکن ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب یہ دیکھا کہ چچا مر ہی نہیں رہا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو مار ڈالوں تاکہ اس کی لڑکی سے شادی بھی کر لوں، اس کے قتل کی دیت بھی لے لوں اور اس کے سارے مال پہ قبضہ بھی کر لوں۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا اور اس کو یہ خیال بہت بھایا۔ اس نے موقع پا کر اپنے بوڑھے چچا کو قتل کیا اور کسی کے دروازے پہ ڈال آیا، اور وہاں کے لوگوں سے خون کا مطالبہ بھی شروع کر دیا۔ لاش وہاں پھینک کے کہا کہ تم نے مارا، تم مجھ کو پیسے دو اس کے مرنے کے، جس کو دیت کہا جاتا ہے۔ جب جھگڑا بہت بڑا تو ایک شخص نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم میں موجود ہے، تم کیوں نہیں جا کے ان سے اس کا فیصلہ کرواتے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گائے ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک حصہ مقتول کے جسم پہ مارو۔ جب گائے ذبح ہوئی اور اس کا جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پہ مارا گیا تو مقتول نے اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اسی کی طرف اب اس واقعے میں ذکر ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو الگ واقعے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، یعنی دو مختلف وجوہات ہیں لیکن ایک ہی واقعے میں یہ سب چیزیں ہو گئیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کے معاملے میں تم ایک دوسرے پہ الزام دھرنے لگے، یعنی جو اصل قاتل تھا اس نے کیا کیا، بے گناہ لوگوں پہ الزام دھرا، بے گناہ لوگوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی اور پہ الزام دھرا، کہ تم آپس میں اختلاف کرنے لگے، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے۔ عام طور پر غلط کام مل جل کے کیا جاتا ہے، لیکن جب پکڑ کا وقت آتا ہے تو الزام دوسرے کو دے دیا جاتا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا تھا جو بھی تم چھپا رہے تھے، یعنی تم نے سوچا کہ یہ
راز چھپ جائے گا، یہ واقعہ ظاہر نہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا اس کو اس کے بعض حصے کے ساتھ مارو، یعنی مقتول کے جسم پر گائے کا ایک ٹکڑا مارو. انہوں نے ایسا ہی کیا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو بھی. کس طرح؟ جیسے مقتول زندہ ہو گیا، ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باقی مردوں کو بھی زندہ کر لے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس گائے کے ذبح ہونے سے کئی باتوں کا پتہ چلا. مثلا نمبر 1 تو یہ کہ گائے کی محبت میں جو وہ مبتلا تھے اور گائے کی بہت عزت تھی اور عظمت تھی ان کے دلوں میں، اس کا خاتمہ ہوا. کہ جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، دیکھو جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ الٹا فائدہ ہوا کہ قاتل کا پتہ چل گیا. پھر اسی طرح جس چیز کو لوگ چھپانا چاہتے تھے، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا اس کے ذریعے. پھر اسی طرح اس بات کا بھی یقین ہو گیا، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعونیوں کے ساتھ رہ کر آخرت کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے تھے. آخرت کے بارے میں ان کا ایمان اور یقین بہت کمزور پڑ چکا تھا. اس کی بھی یہاں پر اصلاح ہوئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس لاش کو زندہ کر سکتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن سب مردوں کو بھی زندہ کریں گے. اور یہ پورا واقعہ کیا بن گیا؟ ایک نشانی بن گیا. کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی. اور اس سے ہمیں کیا کہا گیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اب عقل والوں کے لیے اس پورے قصے میں اور اس ساری بات میں کیا سبق ہے، آئیے تھوڑا سا ان پہ غور کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی روش اور ان کے طور طریقوں کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اس وقت تو ہم دعائیں مانگتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ اب اگر یہ مشکل آسان ہو جائے تو ہم ضرور نیک بن جائیں گے، بہت اچھے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. ذرا سوچئے، غور کیجئے، کیا آپ کی زندگی میں تو کوئی ایسا لمحہ یا وقت نہیں آیا کہ جب آپ بہت تکلیف میں تھے اور اس وقت آپ دعائیں کر رہے تھے اور آپ وعدے کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس دفعہ اس مشکل سے نکال، پھر تو میں تیرا ہی بن کے رہ جاؤں گا. اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ہوتا نا ایسے. ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کے بہت قریب کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو وہ کچھ سوچوا دیتی ہیں جو عام حالات میں انسان سوچ ہی نہیں سکتا. یہ قدرتی سی بات ہے. جب خوف ہوتا ہے تو آپ کے سارے اعضاء زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتے ہیں. مثلا دل عام حالات میں کتنا دھڑکتا ہے؟ کم دھڑکتا ہے. لیکن جب خوف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی. اسی طرح جسم سست پڑا ہوتا ہے. جب خوف کی کوئی بات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم آپ اچھل کے بیٹھ جاتے ہیں، ہر چیز ایکٹیو ہو جاتی. اسی طرح عام حالات میں آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سستی کے مارے کر رہے ہوتے ہیں. دل چاہتا ہے کرتے ہیں، نہیں چاہتا نہیں کرتے. لیکن جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب ذکر کرتے ہیں، خوب وعدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہی جو بنی اسرائیل نے کیا. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اور پھر اللہ کا فضل ہے کہ ہماری اس بدعہدی پر ہمیں جینے دیتا ہے. اگر فضل نہ ہو تو ہم پکڑے ہوئے ہوں، کہیں کوئی زندہ نہ رہ سکے دنیا میں. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کی یہ 2 آیات ہم کو کیا سکھاتی ہیں، کیا بتاتی ہیں؟ ہمیں اپنے عمل میں استقامت پیدا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، دوسرا سبق کیا نکلتا ہے اگلے واقعے سے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اس واقعے میں کیا سبق ہے؟ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ ہیلا سازی نہیں کرنی چاہیے. ہیلے بہانے کرتے نا، ہیلا سازی کیا ہوتی؟ یعنی بظاہر ایسا دکھانا کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن اندر سے نہیں کرنا.
بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، بنی اسرائیل نے کیا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیا تھا، اس کو ویسا نہیں لیا تھا جیسا وہ آیا تھا، اس میں منمانی تبدیلی کر دی تھی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو بندر بنا دیا، بگاڑ آ گیا. ایک بات یہاں یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ان کا مسخ ہوا تھا پھر اس کے بعد ان کی نسل نہیں چلی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آج کے بندر ان کی اولاد ہے، تو اس سے پہلے کے بندر کس کی اولاد ہے؟ بندر ایک الگ قسم ہے. چمپینزیز اور یہ جو بندر ہیں ان کے کروموسومز اور انسان کے کروموسومز میں 1% فرق ہوتا ہے. کہتے کہ اس 1% سے ہیومن بیہیویئر تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہ 1% چینج کر دیا اللہ نے، تو کیا سے کیا بن گئے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ایک اخبار میں یہ واقعہ چھپا تھا کہ تبت میں پراسرار بیماری نے 90 انسان بندر بنا دیے. ان کی بیماری کچھ ایسی تھی کہ متاثرہ افراد کے جسم پر ابتدا میں سفید گھنے بال نکلنا شروع ہو جاتے، بعد میں لمبے دانت نمودار ہو جاتے. یہ ایک شخص ہے جس کا نام پرماسا لکھا ہوا ہے. یہ کہتا ہے میری پوری فیملی بندر بن چکی ہے. میرا بیٹا جب اس بیماری کا شکار ہوا تو وہ ہر وقت پہاڑوں کی طرف گھورتا رہتا تھا. اسی طرح ہاگ وائرس جس کا شکار چند روز میں سور جیسا نظر آنے لگتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کے حقیقی نام کی بجائے دوسرا نام دے کر اس کو ضرور پیئیں گے. ان کے سروں پر گانے بجانے کے سامان بجائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دیں گے اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنائیں گے. کیونکہ یہاں بھی حکم بدلنے کی بات ہے کہ ہے شراب لیکن اس کا نام بدل کے اس کو پی لیا. یہ جو ہاگ وائرس ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا شکار انسان یا تو مر جاتا ہے یا چند دن میں اس کا چہرہ سور نما ہو جاتا ہے. یہ وائرس سب سے پہلے جنگلی سوروں میں پھیلا، پھر آہستہ آہستہ انسانوں کو منتقل ہوا. اس وائرس کا شکار 93% افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. جو بچ جاتے ہیں وہ انسان کم اور سور زیادہ نظر آتے ہیں. یعنی ناک اتنی لمبی اور موٹی ہو جاتی ہے کہ بالکل سور کی تھوتنی کی طرح نظر آتی ہے. پھر اسی طرح ایک بیماری ہے جس کا نام کوچینو کہا جاتا ہے. اس میں 106 ڈگری بخار ہوتا ہے. ابتدا میں سارے جسم پہ بال بڑے ہونے لگتے ہیں اور انسان کی شکل سور کی سی ہو جاتی ہے اور بسا اوقات 8 سے 10 گھنٹے میں انسان مر جاتا ہے. تو اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہیلہ سازی نہیں کرنی چاہیے. آج کل مشکل یہ ہے کہ بہت سی خراب چیزوں کا نام خوبصورت رکھ کے ان کو نیکی سمجھا جاتا ہے. تو نیکی تو وہ ہے جس کے اندر بھی خیر ہو اور جس کے باہر بھی خیر ہو، جس کے لیے نیت بھی درست ہو اور جس کے لیے طریقہ بھی درست ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے عمل صالح کی بات ہوئی تھی، نیک عمل. تو نیک عمل کے لیے 2 شرائط ہوتی ہیں. نمبر 1 نیت درست ہو اور نمبر 2 طریقہ درست ہو. جس کام کا طریقہ درست نہ ہو، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو اور جس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو، وہ کام، وہ عمل قابل قبول نہیں، وہ صالح کی کیٹیگری میں نہیں آتا. پھر اس کے بعد گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ. اس واقعے میں عقل والوں کے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا. بہانہ بازی کی، حجت بازی کی اور اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی. سوال پر سوال کر کے، بیکار کی بحثیں کر کے دین کو اپنے لیے مشکل بنا لیا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں کیا نہیں کرنا چاہیے. منہ شگافیاں نہیں کرنی چاہیے، بے وجہ کے سوال نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کا دین بالکل سیدھا سادہ ہے، سمپل ہے، آسان ہے. اس کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے. اس میں بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ سوال ہوں گے اتنا ہی زیادہ دین مشکل ہو جائے گا، اور پھر اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو اتنی ہی زیادہ پکڑ بھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ حج فرض ہے. تو ایک شخص بول اٹھا کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور اپنا خطبہ جاری رکھا. بعد میں فرمایا کہ اگر تمہاری اس بات پر میں ہاں کہہ دیتا تو تم کتنی مشکل میں پڑ جاتے. اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے؟ ایک تو یہ ہے کہ حجت بازی نہیں کرنی چاہیے، دین میں بہت سوال نہیں کرنے چاہیے. پھر ایک اور بڑا اہم سبق ہے اس میں، کوئی بھی حکم مصلحت سے خالی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا، اب وہ کہتے تھے ہم کیوں ذبح کریں، اس کا کیا فائدہ؟ تو بسا اوقات ہمیں بھی ایک حکم ملتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم کیوں اس حکم پر عمل کریں، ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ
اللہ تعالیٰ عام طور پر اس چیز میں آزما لیتے ہیں انسان کو جس میں انسان کی بہت انوالومنٹ ہوتی ہے، جس کی محبت انسان کے دل میں بہت پیدا ہو جاتی، اور بسا اوقات اس چیز کو لے کے یا دور کر کے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھلا انسان کرتا کیا ہے، پھر بھی میری اطاعت پہ قائم رہتا ہے، پھر بھی میرا شکر گزار ہوتا ہے. کیونکہ مومن کی علامت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، مال چلا گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. بچے اللہ نے دیے تو ہم اللہ کے، اگر خدا نخواستہ اس میں سے کچھ لے لیا تو کیا ہوا؟ اتنے ناراض ہوئے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گئے. کیا ہمارا عام طور پر رویہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ جب بھی ہمارے سے کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیوں لیا آپ نے ہم سے؟ ہم ہی رہ گئے تھے، ہم سے ہی کیوں لیا؟ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اب ہم بھی یہ نہیں کرتے. بنی اسرائیل کے ایک اور ایٹیٹیوڈ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی چونکہ مذاق کرتے تھے دین کا، تو وہ سمجھتے تھے پیغمبر بھی ایسا ہی کرتے ہیں. انہوں نے خود کیا کیا تھا؟ کیا مذاق کیا تھا دین کا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا؟ اس بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، حتتن کہتے ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کی بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا. تو جو قوم زوال پذیر ہوتی ہے اس کا اخلاق ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے دین کے معاملے میں، اور سوال بے شک اس کا بے وقوفی پر مشتمل ہو، لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا وقار قائم رکھنا چاہیے، کسی کے سوال پہ ہنسنا نہیں چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے آپ گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو گروپ میں کوئی ایک شخص ایسا سوال کرتا ہے جو بالکل ہی بے وقوفی والا ہوتا ہے، تو آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ باقی لوگ ہنس پڑے اس سوال پہ؟ کرتے؟ یہ کس کا کام ہے ایسا کرنا؟ جاہلوں کا کام. پھر آپ تو علم پڑھ رہے ہیں، علم والے ہیں، آپ کو تو ایسا نہیں کرنا. یعنی کسی کا سوال خواہ کتنی بھی بے وقوفی والا ہو، استاد کو حق نہیں یا اس کے کلاس فیلوز کو حق نہیں کہ وہ اس پہ ہنسنا شروع کر دے. ایسا ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہوتی. بسا اوقات ہوتا نا کہ بے ساختہ انسان ہنس پڑتا ہے. اگر ایسا کچھ شیطان کا غلبہ ہو بھی تو اسے کنٹرول کرنا چاہیے، شیطان کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور بڑی اہم بات جسے ابھی آپ نے پن پوائنٹ نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والا ہے جو کچھ تم چھپا رہے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو عام طور پر کیا سمجھتا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتا نہیں چلا، چھپ جائے گا، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. لیکن انسان گناہ کرتے ہوئے کبھی یہ نہ بھولے، اللہ کے لیے کسی بھی چیز کا پردہ کھول دینا کچھ مشکل نہیں. وہ غیب کے خزانوں سے خود ایسے سبب پیدا کر دیتا ہے کہ پردے فاش ہو جاتے ہیں. اور پھر انسان انسانوں کے ڈر سے تو چھپ کے کام کرتا ہے، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم انسان کے لیے بہت سمپل، سادہ اور آسان ہے. یہ ہمارے رویے ہیں کہ جو ایک سیدھے سادے دین کو بوجھل بنا دیتے ہیں سوالوں کی بھرمار سے. بنی اسرائیل نے جب بہت نافرمانیاں کی تو ان کے لیے دین اتنا ہی زیادہ مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر جتنے بھی انعامات و اکرامات کیے، انہوں نے اس کے نتیجے میں اس کو فار گرانٹیڈ لیا اور منمانی شروع کر دی، خود سے اصولوں میں تبدیلی کر لی. ہم اوورآل ساری آیات کو ایک نظر میں کلاس دیکھتے ہیں تو آیت 63 اور 64 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت کل انہیں اپنی کتاب کو تھامنے کا حکم دے رہے ہیں، ان سے پکا عہد لے رہے ہیں، اور انہیں اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اور اس کے بعد ہفتے کے دن کے بارے میں خاص احکام کہ اس کی نافرمانی نہ کرو، اور پھر تیسرا حکم گائے کو ذبح کرو. لیکن بنی اسرائیل کا رویہ کیا رہا ان سارے احکامات کے مقابلے میں؟ ایک میں منہ موڑ لیا، دوسرے میں ہیلا سازی کی، اور تیسرے میں حجت بازی کی. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.